السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس نے اس امت کی عمر تو کم رکھی ہے، لیکن ان کو مہینے اور دن اور راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان میں تھوڑی عبادت کا ثواب بھی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے بڑھا دیا ہے، دو چند کر دیا ہے۔ انہی مبارک مہینوں میں ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ ہے جس میں اس وقت ہم اور آپ ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ ذَلِكَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لیکن اسی مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں اور اللہ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ بھی بندوں کے عمل اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ہفتے میں بھی پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سالانہ طور پر سال میں ایک مرتبہ شعبان میں بھی پہنچتے ہیں۔ روزانہ پیشی اللہ کے سامنے اعمال کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ رات اور دن فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز میں ملاقات ہوتی ہے ان دونوں فرشتوں کی، جو دن کے لیے ہوتے ہیں اور جو رات کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جا رہے ہوتے ہیں۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری تمہارے درمیان، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کیف وجدتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس عصر کے وقت گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ واقف ہے۔ وَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اس کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور
ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جن کے ساتھ ہزاروں مسئلے لگے ہوئے ہیں دنیا کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ پھر ہفتے میں بھی پیشی ہوتی ہے اللہ کے سامنے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو معاف فرماتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، الا رجلا۔ پھر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ ایسے تمام بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لیکن ایک ایسا شخص کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان، چاہے وہ سگا بھائی ہو، چاہے وہ اس کا ایمانی رشتے سے بھائی ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی کینہ ہو اور دل کی دوری ہو، نفرت ہو، فاصلے بن گئے ہوں کسی وجہ سے، فرمایا کہ ایسے دو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا ہذین حتی یصطلحا، اور تین بار اس کو دہرایا گیا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کا معاملہ روک کر رکھو، مؤخر رکھو، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی شخص کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ حتی الامکان نباہ کی کوشش، دلوں سے نفرت کو دور کرنے کی کوشش، حسد اور کینے کو ختم کرنے کا اپنی طرف سے فیصلہ، نیت اور اس کے مطابق کوشش، اور اس سلسلے میں اپنے اس بھائی سے جو کسی وجہ سے ناراض ہے یا روٹھ چکا ہے، اس کو منانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ کر کرے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام سے آغاز کرے۔ اگر دین یا دنیا کا کوئی بڑا نقصان ہے کسی کے ساتھ جڑ کر رہنے میں، مل کر رہنے میں، اور بار بار اسے آزما لیا گیا، تب بھی سلام کی حد تک تعلق ضرور باقی رکھنا چاہیے، اس کو سلام سے بھی محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو گویا یہ سالانہ پیشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق بار بار ہمارے اعمال اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اور تب جا کر نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں، یا خدا نخواستہ اگر کسی کے معاملات اللہ کے سامنے اچھے نہیں ہوئے اور اس نے توبہ نہیں کی اور توبہ قبول نہیں کی گئی، تو اصحاب الشمال میں وہ ہو جائے گا، بائیں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اصحاب الیمین اگر ہمیں بننا ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، ہمارے اعمال کا پورا ریکارڈ موجود ہے اللہ کے پاس، اور آج کے زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ ایک ایک چیز کو کیسے ریکارڈ میں رکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کو ناپ لیا جا رہا ہے، اس کو وزن کر لیا جاتا ہے، چاہے دیکھنے میں اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے باوجود بھی اس کی پیمائش کر لی جاتی ہے، اس کا ویٹ بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے ہر عمل کو وزن کر کے اس کے اجر و ثواب کا فیصلہ فرما دے اور اس کے مطابق نامہ اعمال حوالے کرے۔ لیکن یہ اعمال بار بار پیش ہو رہے ہیں، روزانہ ہمارا ذکر اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے، روزانہ ہمارے اچھے اور برے ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہفتے میں 2 بار ہو رہا ہے، سال میں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے
کہ ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہم وہ کام کریں کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کو متوجہ کر لیں، مغفرتوں کے سزاوار بن جائیں، نہ یہ کہ ایسے اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے ہم خود کو اللہ کی توجہات سے، اس کی عنایات اور الطاف، اس کے کرم سے اور رحم سے خدا نخواستہ محروم کرتے چلے جائیں۔ انہی مبارک راتوں میں 15ویں شعبان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جسے حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان فرمایا گیا کہ شعبان کے بالکل نصف کی رات، یعنی 15 شعبان سے پہلے آنے والی رات۔ اس رات کی فضیلت بعض لوگوں نے قرآن مجید سے بیان کی ہے، جیسے حضرت عکرمہ جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے سورہ دخان کی ابتدا میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، مبارک رات، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے 15ویں شعبان مراد، جسے ہم عام زبان میں شب براءت کہتے ہیں، کہ اس میں گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے، اس لیے شب براءت بھی کہہ دیا جاتا ہے اس۔ لیکن حضرت عکرمہ کے علاوہ تمام مفسرین اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں شب قدر کا ذکر کیا گیا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اسی رات کا ذکر سورہ دخان میں بھی ہے، چونکہ وہاں قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا ذکر ہے اس رات میں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا گیا، اس لیے قرآن سے شب برات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن احادیث اگر دیکھی جائیں، تقریباً 10 صحابہ سے اس بارے میں روایتیں ہیں، الگ الگ صحابہ سے، جن میں حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت عائشہ اور بڑے بڑے نام ہیں۔ ان سب کی روایتیں 15ویں شعبان کے بارے میں اور شب برات کے بارے میں موجود ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر روایتیں ایسی ہیں کہ جن پر تنقید کی گئی ہے، جن پر ہماری علمی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ان پر کلام ہے، یعنی انہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے یا بہت ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے کہ اگر کسی ایک چیز کے بارے میں بہت سی روایتیں ہوں اور بہت سے راوی الگ الگ اپنی سند سے بیان کر رہے ہوں، تو سند کے اعتبار سے اگر وہ کمزور بھی ہو، لیکن مختلف طرق سے آنے کی وجہ سے، کئی سند اور چین سے آنے کی وجہ سے ان کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے، وہ صحیح تو نہیں قرار دی جاتی لیکن صحیح سے قریب ہو جاتی، اور خاص طور سے جب ان کا تعلق حلال و حرام سے نہ ہو، جب ان کا تعلق عقیدے کی کسی بات سے نہ ہو اور جنت اور جہنم کی صفت سے نہ ہو، کوئی ایسی بات جو اندازے سے نہیں کی جا سکتی، ان بارے میں نہ ہو، بلکہ عام فضائل کے بارے میں ہو۔ کسی رات کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی دن کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے، اور اس کے مقابل کوئی بات ہمیں نہیں ملتی صحیح روایت میں، مثلا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ 15ویں شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح سے کوئی روایت نہیں ملتی، تو اکثر محدثین نے یہ مانا ہے کہ اس رات کی ایک حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ شب قدر کی طرح واضح دلیلوں سے اور قرآن سے اور مضبوط ترین حدیثوں سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی علمی اعتبار سے ایک بہت بڑی غلطی۔ اور ان میں جو سب سے بہتر اور اعلیٰ درجے کی روایت ہے، جن کو ہم صحیح کے بعد حسن کہہ سکتے ہیں، یعنی تقریباً 90% وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، صرف ایک کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، وہ حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی تھی کہ ان اللہ
لَيَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِن شعبان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو مطلع ہوتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جیسے ہر رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ قریبی آسمان پر اپنی کیفیت اور اپنی شان کے مطابق اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اسی طرح سے اس رات بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو معاف فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، سوائے اس شخص کے کہ جو مشرک ہو یا وہ مشاحن ہو، جیسے کہ ابھی دوسری حدیث میں ذکر آیا کہ وہ دل میں کینہ رکھنے والا ہو، وہی مطلب ہے مشاحن کا کہ دل میں کسی کے لیے برائی رکھنے والا ہو، دل کو صاف نہ رکھنے والا ہو، اس شخص کی بھی معافی نہیں ہو پاتی۔ اور دوسری بہت سی روایات میں کہیں یہی بات فرمائی گئی اس شخص کے بارے میں جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو زنا کرنے والا ہو، جو خودکشی کرنے والا ہو۔ مختلف روایات میں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی معافی سے اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والے لوگ، حرام میں ملوث لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی معافی اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ بغیر توبے کے وہ گناہ معافی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اس رات کے بارے میں جو فضیلتیں مختلف روایتوں سے مل رہی ہیں، ان میں جو سب سے بہتر روایت ہے وہ ہم نے آپ کو سنائی، اور جس کے نتیجے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے ناقد تھے اور حدیث کو بہت جانچ پرکھ کر لیا کرتے تھے، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اور اصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد تھے ابن قیم کے شاگرد تھے ابن رجب حنبلی بغدادی کی کتاب ہے لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف، انہوں نے بھی اس رات میں مختلف حدیثوں کے حوالے سے اس رات کے بارے میں دلائل لکھی اور اس بات کو ثابت کیا کہ اس کی حقیقت موجود ہے۔ موجودہ دور میں ہم اگر ذکر کریں تو مشہور اہل حدیث عالم ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی کے نام سے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا وَمَجْمُوعُ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ أَوْ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ أَنَّ لَهَا أَصْلًا، ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت۔ اور ایک نام آپ نے سنا ہوگا شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حدیثوں پر کثرت سے حکم لگایا کرتے ہیں، ان کی بھی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ہے۔ میں نے اس لیے ان چیزوں کو ذکر کیا کہ عام طور سے اس رات میں عبادتیں تو کم ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں بحث اور ڈیبیٹ بڑی کثرت سے ہر سال ہوتی ہے آپس میں، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ عبادت ہی نہیں کرتے، بعض لوگ اس کو شب قدر سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ ہے اور شریعت نے اس کو جو درجہ دیا ہے اس کو اسی پر رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس رات میں ضرور شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان نوجوانوں کی طرح نہیں جو شب بیداری کا مطلب صرف رات جاگنا سمجھتے ہیں، اور نہ صرف رات جاگنا بلکہ دوسروں کو بھی جگانے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی تہوار ہے جس میں یا تو وہ آتش بازیاں کرتے ہیں یا سوتے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بعض لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی جو میری گفتگو سن رہے ہیں، ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود نہ کرتے ہوں تو اپنے ایسے نادان دوستوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنے عمل سے دین کو بدنام نہ کریں، توبہ کریں ایسے عمل سے اور باز آئیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن مخصوص قسم کی کچھ ڈشز تیار کرنا کوئی عبادت کی بات ہے اور حلوے کو اس سے جوڑ دیا گیا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔
نہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی روایت ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، یہ ہماری ایجاد ہے۔ اسی طرح سے اس رات میں بعض نمازیں، نفل نمازیں ایجاد کر لی گئیں، صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الف رکعہ اور صلاۃ مئۃ رکعہ، کہ 100 رکعت پڑھی جا رہی ہے، 1000 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اور رغائب کے نام سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور فلاں رکعت میں یہ سورہ اور فلاں رکعت میں یہ سورہ، یہ ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں۔ ایسی کوئی نماز اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس رات میں جو افضل ترین عمل ہیں، تہجد کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، تسبیح پڑھی جائے، اور صلاۃ التسبیح بھی ثابت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو وہ نماز سکھائی تھی، وہ پڑھی جا سکتی ہے، اسی رات میں نہیں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبے کی نیت سے نماز پڑھی جائے، حاجت کی نیت سے نماز پڑھی جائے، اور رات کا وقت ہے، قیام اللیل میں گزارا جائے، اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری میں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں گزارا جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم طے کریں کہ ہمیں اتنے پارے کی تلاوت کرنی ہے، اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھنی ہے۔ تو ایک نظام کے تحت ہماری رات گزرتی ہے، اس میں ہم آرام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتیں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو راتیں افضل ہوتی ہیں، جو دن افضل ہوتے ہیں، جو مہینے افضل ہوتے ہیں، جہاں ان میں کسی اچھے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی ان میں کسی گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے مواخذے اور پکڑ کی بھی زیادہ گنجائش ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں اور زیادہ سخت حساب نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب یہ راتیں آئیں اور جب یہ دن آئیں تو ہم یہ غور کریں کہ کیا یہ مسلمان رسم و رواج کا پابند ہے، یا اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی روایت مل گئی ہے کہ وہ 1-2 راتیں جاگ لے اور بالکل فارغ ہو جائے، وہ چند رکعتیں نفل پڑھ لے اور گناہوں سے اپنے کو باز رکھنے کا کوئی تہیہ نہ کرے، کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ تو بہت سستا سودا ہے کہ زندگی گناہوں میں گزرتی رہے، غفلت میں گزرتی رہے، اور چند دن کو ہم صرف عبادت کے لیے خاص کر لیں اور ان کو بھی بدعتوں سے بھر دیں، اور اپنی جانب سے اور اپنی طرف سے گڑھ کر ہم عبادتیں کرنے لگیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنی غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں، خود کو بیدار کریں، دین کو صحیح سورسز سے سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لائیں۔ آج قبرستان کے جو مسائل ہیں، جو شب برات سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور بھی بعض راتوں سے جڑے ہوئے ہیں، عام دنوں میں بھی جڑے ہوئے ہیں، کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مسلمان قبرستانوں میں بعض ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ بجائے سنت ہونے کے اور مرحوم کو فائدہ پہنچانے کے ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، اور وہ بدعت ہوتی ہے۔ پھولوں کا اس درجے اہتمام کرنا اور اس کے لیے ایسی دلیل پیش کرنا کہ جس سے ہم پھولوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پکی قبریں بنانا اور قبرستانوں میں چراغاں کرنا، ایک دن خاص کر لینا قبرستان کی زیارت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ڈھونڈا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ جنت البقیع میں ملے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ کیا تھا، تو اس لیے کبھی کبھی کر لیا جائے۔ لیکن ہم یہ 15ویں شعبان کو اور اس رات کو خاص کر دیں قبرستانوں میں جانے کے لیے، اور اپنے مرحومین کو سال بھر ہم محروم رکھیں اپنی دعاؤں سے اور مغفرت سے، یہ ہماری نادانی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اسی طرح اس دن سے، اس رات کے گزرنے کے بعد جو 15 تاریخ آتی ہے، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس روایت کے اندر بھی ایک ایسے راوی ہیں جو بہت کمزور ہیں۔ میں نے جو کمزور روایتوں کے طاقت پہنچانے کی بات دوسری روایتوں سے کی تھی، وہ کسی درجے میں صحیح ہو تب ہوتا ہے، لیکن اگر راوی بہت کمزور ہو اور جس کے بارے میں الزام ہو کہ وہ حدیثیں گڑھتا ہے،
تو پھر اس سے روایت نہیں لی جاتی ہے۔ اگر کئی روایتیں بھی مل جائیں تو پھر اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اسے جائز کہہ سکتے ہیں یا مستحب کہہ سکتے ہیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 13، 14 اور 15 کے روزے رکھیں۔ ایام 20 کے روزوں کی فضیلت صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے۔ ہم اس مہینے میں بھی رکھیں، دوسرے مہینوں میں بھی رکھیں، یہ زیادہ بہتر اور اولیٰ طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ 1-2 دن پہلے رمضان سے روزے ترک کر دینے چاہیے، الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فیصوم ذلک اليوم، الا کہ کوئی شخص ہو جس کی عادت ہو 27، 28 اور 29 کو بھی روزہ رکھنے کی ہر چاند کے مہینے میں، وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن بقیہ لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو رمضان کے روزے کے لیے تیار کریں، اور اس کے نشاط کے لیے اور اپنے اندر چستی لانے کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے اخیر کے ایام میں روزے نہ رکھیں، 26، 27 تک روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، سنتوں پر قائم رکھے اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔